بیٹا اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو بیٹا عطا فرمائے نا جی، وہ بیٹا اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بیٹی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جب اللہ فضل کرے تو وہ فضول نہیں ہوتا، اس کے فضل کا کوئی مقصد ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بیٹا اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جب کسی پر فضل کرے تو وہ فضول نہیں کرتا، اس فضل کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ جب کسی پر فضل کرے نا تو پھر اس کا امتحان ہے۔ جس پر بھی اللہ کا جو بھی فضل ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر یہ جو فضل ہے نا یہی میرا امتحان ہے، بس یہ جملہ دل پہ لکھ لو۔ جب اللہ فضل کرے نا وہ جو پھر امتحان لیتا ہے نا اس کا نام شکر ہے۔ اللہ بندے پہ فضل ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ اس کا امتحان لے کہ یہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جس نے فضل پر شکر کر لیا وہ کامیاب ہے۔ دیکھیں میں سورہ نمل پڑھ رہا ہوں، 27 نمبر سورہ ہے، میں 39 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، میں 40 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور اپنے درباریوں سے خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے تم میں سے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا انا آتیکا، اگر آپ اجازت دیں میں لے آتا ہوں۔ آپ نے جن کی طرف دیکھا اور فرمایا کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ کہنے لگا بہی قبل ان تقوم من مقامک، 3 گھنٹے تک آپ کی محفل سجتی ہے، آپ کا دربار 3 گھنٹے ہے، 3 گھنٹے میں تخت پہنچ جائے گا۔ چونکہ لمبا سفر ہے 950 یا 750، تو مجھے 3 گھنٹے چاہیے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں قبل ان یاتونی مسلمین، مجھے جلدی چاہیے۔ بھئی وہ گیٹ پہ آ گئی ہے، اس نے قدم اٹھانا ہے تو اندر آ جانا ہے میرے ڈیرے پر، تو 3 گھنٹے مانگ رہا ہے، مجھے قدم اٹھانے سے پہلے چاہیے۔ مالک فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب ایک بندہ اٹھا، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس نے کہا جی انا آتیکا، میں لے آؤں جی۔ حضرت اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں تمہیں کتنی دیر چاہیے؟ مسکرا کے کہتا ہے نبی آرڈر کرے، ولی ارادہ کرے، پھر دیریں تو نہیں نہ لگتی۔ اچھا پھر بھی کتنی دیر لے گا؟ کہنے لگا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی طرف دیکھیں گے پھر مجھے دیکھیں گے، آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی، ملکہ کا تخت یہاں پہلے آ جائے گا۔ اب خالق فرماتا ہے فلما رأى مستقرا عنده، اللہ فرماتا ہے سلیمان نے جب یوں دیکھا تو تخت سامنے تھا۔ کالا، سلیمان بولے اپنے مرید سے ھذا من فضل ربی، یہ تیرا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا اب آپ فرماتے ہیں حضرت سلیمان اپنے مرید سے لیبلونی، یہ فضل پتہ کس لیے ہے؟ اس نے میرا امتحان لینا ہے۔ جب وہ فضل کرے تو پھر امتحان لیتا ہے، جب وہ فضل کرے تو پھر وہ امتحان لیتا ہے۔ قدم پہ ہاتھ لگا کے مرید نے اپنے مرشد سے پوچھا سائیں اگر اللہ فضل کر دے تو کون سا امتحان دینا پڑتا ہے؟ فرمایا اشکر، اللہ اگر فضل کرے تو بندے کو شکر کرنا پڑتا ہے۔ بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ شکر۔ کیا میں اپنے دعوے میں ثابت سچا ہو گیا ہوں کہ جب بھی فضل ہو شکر کرو؟ میں سورہ دہر سے بات شروع کر رہا ہوں، 76 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں اس کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى علی الانسان
ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اس آیت پہ خطاب آپ سے ادھار ہو گیا، زندہ رہا تو کبھی کروں گا. اب اگلی پڑھتے ہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. معنی یہ ہے ورلی وی کریٹڈ دا مین فرام دا مکس سپرم ڈراپس. مالک فرماتا ہے میں اللہ نے انسان کو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا. چلو مالک فرمایا نبتلیہ، اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کا امتحان لینا ہے. امتحان کیا ہے؟ فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم ہی تو ہیں جس نے اس کو بصارت عطا فرمائی ہے اور اس کو سماعت عطا فرمائی ہے. ہم ہی تو ہیں انا ہدیناہ السبیلا. ہم ہی تو ہیں جس نے اس انسان کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے. ایک بندہ بھی میری نالائکی کی وجہ سے قرآن پہ غور نہیں کر رہا. اللہ گنتی کر رہا ہے، یہ بھی میں نے کی 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 ہے. تم بن نہیں سکتے تھے، میں نے بنایا ہے. تم دیکھ نہیں سکتے تھے، میں نے آنکھیں دی ہیں. تم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے، میں نے قرآن اتارا ہے. میں نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، میں نے صحابہ کو بھیجا ہے، میں نے آل رسول کو بھیجا ہے، میں نے اولیاء کو بھیجا ہے. یعنی اللہ گنوار ہے، یہ بھی میں نے کی ہے. اللہ تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمائے اما شاکرن، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو شکر ہی کر. کہ انسان کی تخلیق کا مقصد شکر ہے. انسان ہی نہیں اگر شکر نہ کرے تو. مجھے سورہ بقر یاد آ رہی ہے، دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور مجھے 53 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 53 نمبر آیت ہے. میں ساتھ ہی 54 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے وعدے پر طور پر بلایا تھا. آپ کو یاد ہے نا 40 راتیں پتھروں میں اعتکاف بٹھا کر واپسی پر جنہیں کتاب دی جائے نا وہ ہیں موسیٰ. پتھروں میں بیٹھ کر جو کتاب لائے وہ موسیٰ ہے. جن کے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے انہیں محمد کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. محمد جی آپ کو یاد ہے نا بندے کٹھے ہو کر جب موسیٰ کے پاس آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے نبی خدا ہمیں پانی چاہیے. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. میں اللہ نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مار دو 12 چشمے جاری میں کر دوں گا. فرمایا جو پتھر پر ڈنڈا مار کر پانی دے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، اور صحابہ پانی مانگیں تو وہ ڈنڈا نہیں مارتے، ہاتھ کی انگلیوں سے جو پانی دیں انہیں محمد کہتے ہیں. مالک فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال یا عصایا. اللہ جی یہ میرا ڈنڈا ہے. تو پھینک دو اژدہا بن جائے گا. مالک فرمایا جن کے لیے ایک چھوٹی اژدہا بنے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جن کی یاد میں پورا درخت چیخے مارے اس نے ہنانا انہیں محمد کہتے ہیں. مالک فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا. ہم نے موسیٰ سے پوچھا تھا معراج کرنا ہے تو پھر فلانی جگہ پہ اتنے بجے آ جانا. معراج کے لیے جسے جگہ اور وقت بتا کے کہا جائے آ جانا وہ موسیٰ ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. جنہیں بستر سے لے جایا جائے انہیں محمد کہتے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اللہ فرماتا ہے موسیٰ طور پر پہنچے
اور گائے کے بتر کی پوجا قوم نے شروع کر دی۔ اب آرڈر کیا تھا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ شک نہ کرنا، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر کے آگے اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی نا تو سارے معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کو معافی نہیں۔ اللہ کا آرڈر ہے کہ وہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب رک جاؤ، جو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اس اگلی آیت میں کہہ رہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے باوجود بھی ہم نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا ہے۔ یا اللہ تو فرما رہا ہے میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، تو یہاں موسیٰ کی قوم نے تو گاں کے پتر کی پوجا کی ہے، معافی کیوں دی ہے؟ مالک فرماتا ہے میں کبھی معاف نہ کرتا اگر درمیان میں نبی کے ہاتھ نہ اٹھتے۔ مالک تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا زمانے والوں تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی، موسیٰ جیسا نبی اگر مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں معافی دینے میں دیر نہیں کرتا، محمد جیسا محبوب اگر فرید کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ نے موسیٰ کی قوم کو معافی مل گئی۔ اللہ کیوں معاف کی ہے؟ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، میں معافی کیتا سی تاکہ وہ شکر کرو۔ اچھا اب سمجھ آئیے اللہ کی طرف سے معافی بھی فضل ہے۔ جب فضل ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اگر تمہاری زندگی میں گناہ کم ہو رہے ہیں، نیکیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، آنکھوں میں حیا آ رہی ہے اور زندگی میں پاکیزگی آ رہی ہے، چہرے پہ داڑھی آ رہی ہے اور نماز پنجگانہ پکی ہو رہی ہے، تم پہ فضل ہو گیا ہے، شکر کرو۔ سورہ اعراف یاد آ رہی ہے، 7واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 10ویں آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، مالک فرماتا ہے شک نہ کرنا، یہ زمین پر تمکنت ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ میں سمجھا نہیں سکا تو کیا فرما رہا ہے؟ مالک فرمایا اے جڑا تسی آندے ہو نا اینے کلے زمین میری ہے، اینیاں دکاناں میریاں نے، اینے مکان میرے نے، یہ تواڈے پیو دے نہیں، میرا فضل ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً، اور میں اللہ ہوں جس نے اس میں سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ مالک کیڑا؟ فرمایا کنک نہیں کھاندے پہ، فصلہ نہیں کھاندے پہ، یا اللہ کھا رہے ہیں تو کی کریے؟ فرمایا قلیلا ما تشکرون، روٹی تو سارے کھا رہے ہو، شکر تھوڑے کیوں کر رہے ہو یار؟ کا مطلب ہے روٹی بھی روزی بھی اللہ کا فضل ہے۔ جس کے گھر میں 2 ٹائم روٹی پکتی ہے، سامنے لنگر آ جائے، شکر تو کرو۔ سبھی سورہ یاسین یاد آ رہی ہے، 36 نمبر سورہ ہے، 71 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 72 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 73 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ مالک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، مالک فرماتا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آتا میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تمہارے لیے جانور پیدا کر دی؟ یا اللہ پھر فرمایا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، یہ جو تم کہتے ہو نا میریاں انیاں مجانے، میریاں انیاں گاواں نے، میریاں انیاں بکریاں نے، یہ تیرے پیو کی نہیں، میرا فضل ہے۔ اچھا یا اللہ فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لہم، اور میں ہوں جس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے نرم کر دیا ہے۔ اگر چھوٹا ویڑا آکڑ جائے نا سارا پنڈ بھی ٹل مار چھڑے، کٹے نو قابو نہیں کر سکتا۔ یہ اونٹ جڑے تواڈیاں انگلیاں تے نچ رہے نا، یہ اللہ دا فضل ہے۔ اچھا یا اللہ فرمایا راکبوہم، تم ان پر سواری کرتے ہو، یہ میرا فضل ہے۔ منہا یاکلون، پھر اسے کر کے کھا لیتے ہو، یہ میرا فضل ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، پھر بیچ کر نفع حاصل کرتے ہو، یہ میرا فضل ہے۔ وَمَشَارِبُ، پھر 2 ٹائم چو کے دودھ پی لیندے ہو، یہ میرا فضل ہے۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، سارا کچھ ہی لے لیا جے، شکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سواری اللہ کا فضل ہے، نہ کرو موٹر سائیکل ہی صحیح ہے تے اپنی ہے نا، کسی دے ترلے تے نہیں لینے پئے نا، تے پھر من جو نا سواری اللہ کا فضل ہے، گوشت اللہ کا فضل ہے، دودھ اللہ کا فضل ہے، جانور اللہ کا فضل ہے۔
جس کے گھر میں ٹکر ہو، دودھ ہو، گوشت ہو، سواری ہو، اس کا کام نہیں اس کا شکر کرے گا۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، میں اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون کر لیا کرو، والنہار مبصرا، دن کو پیدا کیا تاکہ تم کاروبار کر لیا کرو، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ فرماتا ہے میں تو سب پہ فضل کرتا ہوں، شکر ہی تھوڑے کرتے۔ پتہ جی کی پیغام ملے ہے؟ مالک پہ فرماندہ ہے جدی رات چنگی لنگ جائے نا، اودا کم نہیں میرا شکر کرے۔ بندہ بندے نو ایک رات سا دے نا، سویرے 1.5 لاکھ روپیہ بل لیندہ ہے، ایڈا کریم ہے ساری زندگی دے ساتھ ہے، میرے بل نہیں پہ مانگدا ہے، فرماندا ہے محمد انہوں آپ شکر ہی کر لو۔ وَآتَيْتَنَا صالحاً، ہم تمہیں اولاد عطا کرتے ہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اپنے بچے دیکھا کرو میرا شکر کیا کرو۔ تمہاری اولاد اللہ کا فضل ہے، شکر کرو۔ تمہاری رزق روزی، وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ، وہ میں اللہ ہوں جو تمہیں کسی کام کا کاریگر بنا دیتا ہوں۔ جڑے تسی کاریگر بیٹھے ہو نا، انہوں نے اللہ پہ آمدہ ہے افلا یشکرون، اگر زندگی میں کوئی کام آ جائے تو میرا شکر ضرور کرو۔ بھئی بات یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کیا بیان ہوا ہے؟ شکر۔ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آدم بنا کے اللہ نے فرمایا ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ ملائکہ آدم ہے، سجدہ تم ہی نے کرنا ہے، آدم ہے اس لیے سجدہ تم اکیلے کر لو۔ آدم کے سجدے میں اللہ نہیں آئے گا، یہاں محمد ہوتے تو درود میں تمہارے ساتھ میں بھی شامل ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم بنا کے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو۔ آدم وہ ہیں جن کا سجدہ شروع ہوا تھا پھر ختم ہو گیا تھا، جن کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے انہیں آدم کہتے ہیں، جن کا درود شروع ہو پھر کبھی ختم نہ ہو انہیں محمد کہتے ہیں۔ کیا مالک فرما رہے نا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اوے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو جسے وہ کہے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ آدم ہے، جسے وہ کہے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ آدم ہے۔ پر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتا ہے یہ محمد کا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا سبھی نے سجدہ کر لیا، لم یکو من الساجدین، وہ سجدے والوں میں نہ ہوا۔ کون؟ ابلیس۔ کالا، میں اللہ نے ابلیس سے کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں امر دے رہا ہوں سجدے کا تو تجھے کس نے منع کر دیا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا؟ کالا، اب ابلیس بولا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من ناری وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے۔ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی چھت پہ بھی جا کے پھینکی جائے تو نیچے کو اترتی ہے، اس کی فطرت پست ہے، میری فطرت بلند ہے، میں بلند فطرت پست کو سجدہ کیسے کروں؟ بس اتنی بات پر اللہ نے کہا تھا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، لعنت ہے تجھ پر، اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تجھ پر میری لعنت ہے، اور إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک میں تجھ پر لعنت کروں گا۔ آج یاد رکھ لو اللہ لعنت بھی کردہ ہے، اور اللہ صرف درود نہیں کردہ، اللہ لعنت بھی کردہ ہے۔
ان پہ درود بھیجنا بھی اللہ کی سنت ہے اور ان کے بے ادب پر لعنت کرنا بھی اللہ کی سنت ہے۔ اچھا ان منو یہ دسو کہ کیا ابلیس آگ سے نہیں بنا؟ آدم مٹی سے نہیں بنے؟ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ سچ بولتا ہے اور اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ اللہ کبھی کسی نے سچے پر بھی لعنت کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جیڑا نبی دی شان کٹان لئی سچ بولے او دے نالوں بڑا لعنتی بھی کوئی نہیں۔ فرمایا قالا ما منعک الا تسجد اذ امرتک قالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ فرماتا ہے فخرج، دفع ہو جا۔ تجھے کس نے کہا آگ مٹی سے بہتر ہے؟ گندم کا دانہ آگ میں پھینکا جائے تو فنا ہوتا ہے، مٹی میں پھینکا جائے تو بقا ہوتا ہے۔ آگ میں غداری ہے، مٹی میں وفاداری ہے۔ آؤ چل انک من الصاغرین، تو ذلیل ہے۔ یہ میں آگے اگلی آیت پڑھو، انک من الصاغرین، اور ذلیل۔ کالا انذرنی الی یوم یبعثون، 14 نمبر آیت۔ ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے اس دن تک زندگی، اختیار، طاقت، مہلت عطا کر جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ یہ ابا توڑا سدھا ہو کے جے بیٹھا نہیں سی، انہوں کس دسے دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا؟ اسے علم غیب نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ، اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں منوانا چاہتا ہوں۔ مولوی جھگڑا کیوں کر رہے؟ جو علم اس پلید کو دے رہا ہوں حسین کے نانا کو نہیں دیا ہوگا۔ سورہ اعراف کی 34 نمبر آیت میں اللہ کا ارشاد ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، عمر میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن 15 نمبر آیت میں اللہ شیطان سے کہہ رہا ہے کالا انک من المنذرین، جا تیری ودا چھڑی ہے، کھلی چھٹی تن دیتی ہے۔ واہ مالک تو سورہ اعراف کی 34 نمبر آیت میں ہمیں کہتا ہے نہیں ود دی، ایک سیکنڈ لئی بھی نہیں ود دی، ایتھے اس پلیت نو انہیں تیری ودا چھڑی ہے، ایک ہی انصاف ہے۔ مالک فرمایا قیامت تک سن لو میں اس پلیت دے آکھے عمر وچ اضافہ پہ کرنا تاکہ بندیاں نو سمجھ آ جائے جیڑا اللہ کسے پلیت دے آکھے ودا چھڑ دے پھر فرید دے آکھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پتر دے تے کی کری دے، اللہ مجھاں دے تے کی کری دے، اللہ دودھ دے تے کی کری دے، اللہ گڈی دے تے کی کری دے، اللہ شیر دے تے کی کری دے، اللہ اولاد دے تے کی کری دے، اللہ کاریگر بنا دے تے کی کری دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی ان اشکر للہ، اسی لیے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے۔ اللہ زندگی میں پاکیزگی دے تو کی کری دے؟ بولے نہیں سارے۔ اللہ نماز میں پابندی دے دے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ آنکھوں میں حیا دے دے تو کیا کرتے ہیں؟